بسم الله الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھے محمد وعلی ایک سورہ فاتحہ کی گزارش سیدہ اقبال فاطمہ بنت سید ولی حسن، سید محمود اقبال ابن سید محمد جواد، سیدہ رئیس فاطمہ بنت سید اشتیاق حسین احمد عبد صاحب اور حاضرین کی مرحومین شہدائے ملت جعفریت سب کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلوات پر محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین۔ سب مل کے دعائیں میں سنو۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق
وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صلى الله عليه محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو، عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے۔ انسان قید ہے زمان اور مکان کے اندر، ہم نہ زمان سے بھاگ سکتے ہیں نہ مکان سے بھاگ سکتے ہیں۔ کبھی امام نے فرمایا الامر بین الامرین، اس دنیا کا تو قیدی ہے اور اس قید سے تو کبھی بھاگ نہیں سکتے، لیکن اس قید کے اندر تجھے اختیار دیا گیا کہ تو کرتا کیا ہے۔ مثلاً رات کے اس پہر میں اس مقام میں کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ آئیں، یہ آپ کا اختیار تھا کہ آپ اس جگہ پہ جمع ہوئے۔ کسی سلیکشن اور اختیار کو خدا پرکھے گا۔ کوئی انسان اختیار سلیکشن یہ کرتا ہے کہ مثلاً میں رات کے اس پہر میں کسی گناہ کی محفل میں چلا جاؤں، تو وہ اس کا اختیار ہے، اسی سلیکشن کی بنیاد پہ انسان کو جزا بھی دی جائے گی، سزا بھی دی جائے گی۔ یہ تو سب کو پتہ ہے، کوئی نئی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کو سلیکٹ کرتا ہوں تو میرے سلیکٹ کرنے کے پیچھے ایسا کیا ہے کہ میں اس کو چنتا ہوں اور اس کو نہیں چنتا۔ بس رات کے اس پہر میں آپ لوگ مجلس میں آئے، کئی ایسے ہوں گے جو گیم کھیل رہے ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے جو ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے جو ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے۔ تو اس کی سلیکشن چائے پینا کیوں ہے اور آپ کی سلیکشن مجلس میں آنا کیوں ہے؟ اس بنیاد پہ خدا بندوں کو پرکھے گا کہ جس انسان نے بہترین سلیکشن کی خدا اسے جزا دیتا ہے۔ اب یہ بہترین سلیکشن کیوں کرتا ہے؟ خدا کے یہاں معیار نہ حسب ہے نہ نسب ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا یہ نہیں دیکھتا فلاں نبی کا بیٹا تھا، فلاں نبی کا رشتہ دار تھا، فلاں نبی کا ساتھی تھا، نہیں، اللہ کا معیار ہے ہی نہیں۔ اللہ کا معیار یہ ہے کہ اس کی سلیکشن کیسی تھی، اور یہ سلیکشن کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ یہ ساری سلیکشنز ہوتی ہیں اس برین سے۔ یہ برین آپ کو آرڈر دیتا ہے، آپ اس کو اپلائی کرتے ہو، لیکن سوال یہ آرڈر ایسے تو نہیں دیتا، میرے سامنے چار چیزیں ہیں، میں اس چیز کو چنتا ہوں، فلاں اس چیز کو چنتا ہے۔ اس کے چننے میں، اس کے اختیار کرنے میں کس چیز کا ہاتھ ہے؟ فرمایا اس میں ہاتھ ہے اس انفارمیشن کا جو آپ کے برین کے اندر ہے۔ اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ کوئی مولانا بنتا ہے۔ آج میں ممبر پر ہوں، آپ زمین پر ہیں، کیوں؟ کیا میری زبان آپ سے زیادہ چلتی ہے یا میری نظریں آپ سے زیادہ تیز ہیں؟ ایسا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ نے مجھے ممبر پہ بٹھایا اور آپ نے یہ سمجھا کہ ہمیں انفارمیشن لینی ہے، تو آپ نیچے بیٹھ گئے۔ اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ کوئی مومن بنتا ہے اور کوئی امیر المومنین بنتا ہے۔ اگر انسان عقل سے سوچے عزت کیوں انسان کو ملی، کوئی کہے کہ میری عزت اس لیے ہے کیونکہ میرے دو ہاتھ ہیں، میرے دو پاؤں ہیں، میری دو آنکھیں ہیں، نہیں، انسان تو غلط فہمی میں ہے۔ زمانے والوں کی نگاہوں میں شاید عزت یہ ہو، وہ گولڈ ماڈل شاید اس کو دیتے ہوں کہ بھائی اس نے 220 کلو کا وزن اٹھا لیا لہذا یہ گولڈ میڈل لے گا۔ اہل بیت اور خدا ایسے بندوں پہ ہنستا ہے کہ اگر تو 220 کلو کا وزن اٹھائے تو گدھا تجھ سے زیادہ اٹھائے۔ تیری ارزش اور قیمت تو یہ ہے ہی نہیں۔
بٹ کیونکہ ہم مٹیریل لوگ ہیں نا، تو مٹیریل چیزیں ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے ان میں، حسن جلدی اٹریکٹ کرتا ہے، ڈولے شولے بہت جلدی ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم مٹیریل ہیں۔ اور اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ ہم، ایک بندہ سگریٹ پیے اور پھیپھڑے خراب ہو جائیں تب سگریٹ چھوڑتا ہے، اس سے پہلے نہیں چھوڑتا۔ جب تک شوگر نہ ہو جائے میٹھا نہیں چھوڑتے، جب تک دل کی نسیں بند نہ ہو جائیں تب تک ہم گوشت کھانا نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مٹیریل ہیں، جب تک محسوس نہیں کریں گے تب تک چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ انسان کا وجود ہی ایسا ہے، لیکن اللہ ان مٹیریل چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ اگر ایسا ہوتا، زیادہ وزن اٹھانے پہ عزت دینی ہوتی تو ہاتھی کو زیادہ عزت دیتا، اونٹ کو زیادہ عزت دیتا۔ وہ جسمن بھی تجھ سے طاقتور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، میں نے تجھے ضعیف بنایا، تو سردی کے لیے جیکٹ پہنتا ہے، گرمی کے لیے اے سی بناتا ہے، سفر کے لیے گاڑیاں بناتا ہے، اور بیمار ہو جاتا ہے تو تم نے اتنی بڑی بڑی ہاسپٹلیں بنا دی، لیکن یہ بتا گدھے کے لیے ہے کوئی ہاسپٹل؟ بھینس کے لیے ہے کوئی ہاسپٹل؟ وہ کون سے جیکٹ کون سے کپڑے پہنتے، اس کا جسم قوی اور طاقتور ہے۔ اے انسان، ناز جسم پہ نہ کر، کیونکہ میں نے تجھے ضعیف بنایا ہے، لیکن اس تمام تر ضعف کے باوجود میں نے پوری کائنات کو تیرے اختیار میں دیا کہ تو لوہے کو اسی زمین سے نکال کر جہاز میں بدلتا ہے اور میری ہواؤں کو چیرتا ہوا جاتا ہے۔ اتنا بڑا ہاتھی، اتنا بڑا اونٹ، لیکن تجھ جیسے ضعیف انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تیری چھڑی کا اشارہ اور وہ کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے اتنا پاور کیوں دیا، تو جانتا ہے کہ تو اتنا طاقتور کیوں بنا، جسم کی وجہ سے نہیں۔ جسم پہ ناز نہ کرنا، اے خدا میری طاقت کس لیے ہے؟ فرمایا میں نے تجھے اشرف المخلوقات جسم کی وجہ سے نہیں بنایا۔ اگر سونگھنے پہ ناز ہے تو کتا تجھ سے زیادہ سونگھے، اگر دیکھنے پر ناز ہے تو بلی کی آنکھیں اور چیل کی آنکھیں تجھ سے زیادہ تیز ہیں، اگر تو کھانے پہ ناز کرتا ہے کہ میں 10 روٹیاں کھا جاتا ہوں تو بھینس تجھ سے زیادہ کھاتی ہے۔ کن چیزوں پہ تو ناز کر رہا ہے؟ تیری قدر اور قیمت کسی اور چیز کی وجہ سے۔ خدا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تیرا برین ہے، جس کی وجہ سے تو اشرف المخلوقات ہے۔ یہ اصل یہ چیز ہے۔ وہی بندہ جہنم میں جائے گا جو اس پہ ظلم کرے گا، نہ کہ کسی اور چیز پہ۔ اگر تم نے اس کی قیمت اور قدر کو نہ جانا، تبھی خدا غضبناک ہوتا ہے۔ کس چیز پر؟ ہاتھوں کو جھکاؤ نہیں، قدموں کو جھکاؤ نہیں، جس چیز کی وجہ سے تو عظیم بنا، اگر اسی ماتھے کو میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکاؤ گے، یہی وہ قیمتی چیز ہے جو میں نے تجھے عطا کی تھی۔ اس عظیم برین کو کسی عظیم رب کے سامنے تجھے جھکانا ہے، کسی ایرے غیرے کے سامنے نہیں جھکانا۔ تو انسان کی قیمت ہے اس برین کی وجہ سے، اور ہم جو کچھ بھی ہیں اس کی وجہ سے۔ سنی ہے تو اپنے برین کی وجہ سے، شیعہ ہے تو اپنے برین کی وجہ سے۔ جب تو پیدا ہوا یہ تیرا دماغ انفارمیشن سے خالی تھا، کچھ انفارمیشن میں نے اس میں بلٹن ڈال دی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں عقل طبعی۔ ایک بچہ پیدا ہوتے انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، کچھ بچے ڈل ہوتے ہیں۔ یہ عقل طبعی تھی جو میں نے تجھے عطا کی۔ محبت اپنی ماں سے میں نے پیدا ہوتے ہی تیرے اندر ڈال دی، ظلم سے نفرت، سخاوت سے محبت، یہ سارے جذبات میں نے تمہاری فطرت میں ڈال دیے تھے۔ لیکن کچھ چیزیں میں نے تیرے اختیار پہ چھوڑی تاکہ تو انہیں خود حاصل کرے، اور جو تو حاصل کرے گا اسی سے یہ تیری عقل امپروو ہوتی جائے گی، تیرا وجود امپروو، جس کو عقل سماعی کہتے ہیں، یعنی لسننگ پاور۔ لسننگ پاور سے تو اپنی عقل کو، یا ریڈنگ پاور سے تو اپنی عقل کو مضبوط کرے گا۔ اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو کون سی انفارمیشن اپنے ذہن میں ڈالتا ہے۔ جیسی انفارمیشن ڈالے گا ویسا تیرا عقیدہ بنے گا۔ بھائی ایک ہی شخص ہے یزید، شیعہ لعنت بھیجتے ہیں، سنی بھی بھیجتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔
سوال یہ نہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ ایک الگ بحث میں، اس میں جانا ہی نہیں چاہ رہا. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں انفارمیشن غلط ہے. جب انفارمیشن غلط ہو تو انسان کے ایکشن بھی غلط ہوتے ہیں. میری باڈی کے جتنے بھی ایکشنز ہیں اس کا معیار میری انفارمیشن ہے. تو اگر مجھے کسی کے ایکشنز کو بدلنا ہے تو اس کی انفارمیشن کو بدلنا ہوگا. یہ طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا کوئی اندر سے باہر سے اندر آئے اور میں لعنت بھیجنا شروع کر دوں کہ سیدہ کے قاتل کے نام لے کے لعنت بھیجنا شروع کر دوں. وہ غصے میں آئے گا. بالکل لاجیکل بات ہے. اگر کسی کا باپ شرابی بھی ہو نا، اس کے منہ پہ کہو تیرا باپ شرابی ہے، غصہ کرے گا وہ. تو مجھے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ اس کی جو انفارمیشن اس کے ذہن میں وہ ایک رانگ انفارمیشن ہے. اب اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ اس کے احساسات بنے، اس کا عقیدہ بنا، اب اس کے ایکشنز بنے. اب مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے اس کی انفارمیشن کو بدلنا ہے. جب میں انفارمیشن کو بدلوں گا تو آٹومیٹیکلی اس کے ایکشنز بدل جائیں گے. کئی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو پہلے شیعہ نہیں تھے، کہتے تھے ماتم بھی بدعت ہے، گریہ بھی بدعت ہے، اور جب شیعہ بن گئے سارے بدعت والے کام خود کرنے لگے. بھیا پہلے تو کہتے تھے بدعت، اب کیوں کر رہے ہو؟ کہ میری انفارمیشن بدل گئی. جب انفارمیشن بدل گئی، احساسات بدل گئے، احساسات بدل گئے تو اس کی رفتار اور اس کی حرکات بھی بدل جاتی ہیں. اہل بیت بیسک کام کرتے تھے، لوگوں کی انفارمیشن کو بدلتے تھے. سب سے بڑی طاقت جو خدا نے انسان کو دی یہ برین ہے. تبھی فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا برین سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو تمہارے دل میں آئے اس میں لکھو. جیسا لکھو گے بچہ ویسا ریئیکٹ کرے گا. اگر آپ سیدہ کی مصیبت کو سن کے روتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایک بیسک انفارمیشن آپ کے مائنڈ میں ہے. اسی انفارمیشن کی بنیاد پر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی حنفی ہے. یہ تو بات کلیئر ہو گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے جو اشرف المخلوقات بنا اس برین کی وجہ سے، اور جس برین کو استعمال کر کے میں نے دنیا میں ٹیکنالوجیز بنائی، سب کچھ کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو اتنا عظیم برین ہے جس کی وجہ سے میں انسان بنا، برتری ملی تمام تر مخلوقات پہ، اب اس میں مجھے انفارمیشن کون سی ڈالنی ہے، یہ سوال ہے. تو بھی فرمایا آباء و اجداد کے دین پہ نہ چلو کیونکہ وہ غلطی پہ ہو سکتے ہیں. معاشرتی اقدار اور ادیان پہ نہ چلو کیونکہ معاشرہ بھی غلطی پہ ہو سکتا ہے. میں نے تجھے وجود میں عقل دی، یہ پاور دیا. اس عقل سے سوچو کہ جو تو کر رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. خدایا کوئی معیار، کوئی پیمانہ، گھبراؤ نہیں، میں نے سارے معیار اور پیمانے تجھے دیے ہیں. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، بہت میں نے مثال دی اس سال یہ کہ کئی والدین نے شکایت کی کہ ہمارے بچے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں ایمفسائز کرتے ہو کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں. بعض بچیاں کہتی ہیں کیوں ایمفسائز کرتے ہو ہم حجاب کریں. بھائی آپ نے پیدا کیا، کھلایا، آپ کی ڈیوٹی تھی، ہم آپ کے بچے تھے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم آپ کی ہر بات کو مانیں. فار ایگزامپل مجھے نماز صحیح نہیں لگتی، روزہ صحیح نہیں لگتا، میں نہیں رکھنا چاہتا. تو یہ معاشرہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ یہ جو نسل ہے وہ کوشچن کرنا شروع کر رہی ہے. پہلے وہ معاشرہ تھا کہ بچے پوچھتے نہیں تھے، لیکن آج سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں. تو اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھو. یو کے میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خاتون انگریز کو دیکھا، وہ اس کی گود میں اس کا بچہ تھا، تو وہ خاتون بک پڑھ رہی تھی تو بچہ بھی بک پڑھ رہا تھا. تو کہتا ہے میں پریشان، ہم اپنے بچوں کو کہہ کہہ کر تھک گئے، یہ کتاب نہیں پڑھتے، اور انگریز کا بچہ، ماں بھی پڑھ رہی ہے تو بچہ پڑھ رہا ہے. کہتا میں آگے بڑھا، اس خاتون سے پوچھوں تم نے ایسا کیا کیا؟ تو ہمارے یہاں سمپلی یہ کہا جاتا ہے مولانا کوئی دعا دیں بچہ یہ ہو جائے، دعا دیں بچہ وہ ہو جائے. یہ کوئی پھکی تو نہیں ہے کہ آپ کو پلا دیں پیٹ کا درد ختم ہو جائے. اس کا تعلق برین سے ہے، یہ پھکیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا، اس کی پوری پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. تو خاتون سے کہا آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ بھی بک پڑھ رہی ہیں، چھوٹا سا بچہ بک پڑھ رہا ہے. تو خاتون نے کہا دے ڈونٹ لسن، وہ سنتے نہیں ہیں. بچے سنتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں.
اگر بچے کو سکھانا ہے تو پہلے خود کرو، بچہ دیکھے گا پھر سیکھے گا۔ اس کا مطلب تربیت میں سب سے زیادہ جو اثر ہے، یعنی 1 to 7 years، آپ کا بچہ دیکھ کیا رہا ہے۔ ماں باپ کو کام ہوتا ہے، زیادہ بزی ہوتے ہیں، پرسنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بچے کو موبائل دیتے ہیں، اب تو کر جو کرنا ہے، 1 گھنٹہ ہمیں چھوڑ دے۔ ہاں تو میں 1 گھنٹہ اس کو کیا دکھا رہا ہوں؟ 24 آورز میں میرا بچہ دیکھ کیا رہا ہے؟ جو دیکھے گا وہ کرے گا۔ تو یہ وہی بنتا ہے جو تو اسے بناتا ہے۔ پھر بڑا ہو جائے تو اعتراض نہ کرنا۔ یہی مثال ہے کہ بچے سوال کرتے ہیں، تو پہلے تو اس کے ذہن میں، مائنڈ میں ایک چیز کو کلیئر کرنا چاہیے، میرا وجود دنیا میں آیا، میں پیدا ہوا، بڑا ہوا۔ اچھا اس کو کہو کہ آپ چھوٹی دکان پہ چلے جائیں، ایک موبائل لے لیں، کوئی بھی الیکٹرانک چیز آپ لیتے ہو، سیمسنگ کی، اوپو کی، کسی بھی ایپل کی، آئی فون کی، کوئی ٹی وی لے لیا، کوئی الیکٹرانک مشین لے لی۔ جب نیو مشین لے کر آپ گھر آتے ہو، باکس کھولتے ہو، کھولنے کے بعد اس کے اندر ایک گائیڈ بک ہوتی ہے۔ ہاں تو عقل کی بات کر رہا ہوں، آپ نے موبائل کھولا سیمسنگ کا، ساتھ میں گائیڈ بک ہے اور ایک گارنٹی کارڈ ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہو نا کمپنی والوں کو کہ بھائی آپ کون ہوتے ہو مجھے گائیڈ بک دینے والے؟ موبائل میں نے خریدا، موبائل میرا، میں آپ کی باتوں کو کیوں سنوں؟ تو کمپنی کہے گی ہاں قبلہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، خریدا آپ نے، توڑو رکھو آپ کی مرضی ہے، لیکن بنایا میں نے ہے۔ تو یہ فنکشن بھی ویسے ہی کرے گا جیسے میں کہوں گا، یہ آن وہیں سے ہوگا جہاں سے میں بتاؤں گا یہ بٹن آن کا ہے، یہ آف کا ہے، یہ والیوم ہائی ہے، یہ والیوم لو ہے۔ ہاں تم نے خریدا، ابھی تیرے اختیار میں ہے، اور ہاں یہ بات یاد رکھنا اس کی 2 سال گارنٹی ہے، اور اس کے شرائط یہ ہیں کہ جب خراب ہو جائے تو کمپنی کے پاس آؤ، کمپنی کے ایکسپرٹس کو دکھاؤ، لوکل ایکسپرٹ کو دکھایا تو گارنٹی فیل ہے۔ تو عقل تسلیم کرتی ہے، آپ بھی بولو گے ٹھیک ہے، آپ بات تو بڑی لوجیکل کرے کیونکہ آپ نے بنایا موبائل، میں نے تو نہیں بنایا، اس کی پروگرامنگ آپ نے کی، اس کا پورا ہارڈ ویئر سسٹم آپ نے بنایا، لہٰذا آپ ہی مجھے بتاؤ گے کہ یہ چلے گا کیسے، بچے گا کیسے، گارنٹی اس کی کیسے رہے گی۔ تو اے جوان مجھے یہ بتا، جب چھوٹا سا موبائل کوئی کمپنی بناتی ہے تو گائیڈ بک دیتی ہے، اتنا بڑا سسٹم جو خدا نے بنایا کہ اس نے تجھے وداؤٹ گائیڈ بک چھوڑا ہوگا؟ ضد ہے تو پھر بندہ شیطان ہے، لیکن اگر لاجک ہے تو دلیل کے ساتھ آدمی آگے بڑھتا رہے، کیونکہ یہ واحد طاقت ہے جس کی وجہ سے تو انسان ہے۔ تو جب ایک چھوٹی سی کمپنی ایک چھوٹا سا سسٹم بناتی ہے، ظاہر اس میں ایک سافٹ ویئر ڈالتی ہے، ایک سسٹم ڈالتی ہے، آپ کے اندر بھی ایک سسٹم ہے جو اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے، محبت، غضب، غصہ، نفرت، شہوت، بھوک، پیاس، یہ پورے سسٹم اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں، آٹومیٹیکلی کام کرتے ہیں۔ جیسے بھوک لگتی ہے سگنل آتا ہے، باڈی کھانے کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے کھانا چاہیے، پورا سسٹم ہے۔ غصہ آتا ہے، جوک سنتے ہو، ہنستے ہو، کس نے بولا اس کو ہنسے؟ یہ جو آپ کی باڈی کے جتنے رہی ہے، پورا ایک سافٹ ویئر خدا نے بٹھایا ہوا ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا موبائل، اس کے لیے بھی گائیڈ بک کمپنی دیتی ہے، تو کیسے ممکن ہے اتنا بڑا سسٹم جو پورے کائنات کے سسٹموں کو چلائے، جو موبائل بنائے، جو کمپیوٹر بنائے، جو جہاز بنائے، یہ سسٹم وداؤٹ اینی گائیڈ بک پاسبل ہے؟ تو فرمایا اللہ نے تجھے گائیڈ بک دی جس کا نام ہے قرآن۔ یہ گائیڈ بک بتائے گی ان آنکھوں کو کیسے چلانا ہے، ان کانوں میں کون سی آواز ڈالنی ہے، اس زبان سے کون سے بول بولنے ہیں، ان قدموں سے، ان پاؤں سے کون سی ایکٹیویٹیز اور کون سی ایکسرسائز کرو تاکہ یہ جسم فٹ رہے کہ تمہاری دنیا بھی آباد رہے، تمہاری آخرت بھی آباد رہے۔
آج 99% کہہ سکتا ہوں لوگ جو مر رہے ہیں وہ اللہ کے سسٹم کو فالو نہ کرتے ہوئے مر رہے ہیں. ہماری اکثر اموات جو ہو رہی ہیں وہ معلق موت ہے، حتمی موت نہیں ہے. کئی موتیں معلق ہوتی ہیں. انسان صدقہ نہیں دیتا، سفر میں نکلتا، ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کھانے میں احتیاط اور خیال نہیں کرتا، شوگر ہو جاتی ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے. لیکن اگر زندگی وہ ہو جو اللہ نے اور اللہ کے سسٹم اور گائیڈ بک نے بتائی، جس میں حلال، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، یہ 5 چیزیں اگر انسان فالو کرے. 1400 سال پہلے اللہ نے جب وضو کی ترتیب بتائی تو واجب کی ترتیب الگ تھی، مستحب میں کچھ 8 چیزیں کی گئیں کہ مثلا قلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، صرف ڈالو نہیں، اس پانی کو اوپر کھینچو. اور آج سائنس کیا کہتی ہے، سارے وائرسز کہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اوپر. جنہوں نے کووڈ کا ٹیسٹ لیا ان کو پتہ ہے سارے وائرس. اللہ جانتا تھا کہ جب ٹھنڈا پانی اوپر جائے گا تو سارے وائرسز کو کھینچ کے نیچے لے آئے گا. تو اگر کوئی ماسک واسک بھی نہ پہنے، اگر دن میں یہ کہوں 24 گھنٹہ دائم الوضو رہے، گھر میں سینیٹائزر کی جگہ پہ تو وضو خانہ بنا دے، ہر 5 منٹ میں سینیٹائزر، بھائی اس سے اچھا ہے تو وضو کر لے. بہترین وائرس کو مارنے کا اگر کوئی مادہ ہے وہ پانی ہے. پانی سے ہر وائرس مر جاتا ہے. اگر دن میں 5 مرتبہ 5 ٹائم نماز ہے تو مطلب لاجیکلی 5 ٹائم دن میں وضو کرنا ہے. اب یہ اور بات ہے، شیعوں نے نمازیں ملا کے پڑھی تو وضو ایک ہی ہو جاتا ہے، لیکن ترتیب وہی رکھو. 5 وضو ہونے چاہیے آپ کے دن میں، کم از کم 5 وضو، میکسیمم جتنے وضو کرنے چاہو کرو. تو اگر وضو کرے تو سارے وائرسز منہ میں ہوگا، کیونکہ منہ میں ہوتا ہے یا ناک میں ہوتا ہے، دونوں میں وائرس مر جائے گا. یعنی دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم فل اس گائیڈ بک کو فالو نہیں کر رہے. اللہ فرماتے سفرے پہ بیٹھو، ابھی 2 لقموں کی جگہ کھانا چھوڑ دو. سائنس نے آج جا کے ثابت کیا کہ انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن وہ پیٹ بھرنے کا جو میسج ہے وہ ڈیلے آتا ہے. اس کی میں دلیل یہ دیتا ہوں، آپ سفرے پہ کھانا کھا رہے ہو، ابھی دل کر رہا ہے کھانا کھاؤں، گھر کی گھنٹی بجی، آپ اٹھ کے گئے، گھنٹی دروازہ کھولا اور واپس سفرے پر آئے، اب دیکھا پیٹ بھر گیا ہے. 5 منٹ کا بھی وقفہ آتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے. منصور فرماتے ہیں چبا چبا کے کھایا کرو. لیکن ہمارا ایک لقمہ جاتا نہیں، پیچھے سے دوسرے کو دھکا دیتے ہیں. یہ ترتیب اسلام کی ترتیب نہیں تھی. 1 گلاس آف واٹر ہے، اس کے 7 احکام ہے صرف پانی پینے کے. رات کو سو تو پانی کو ڈھانک کے رکھا کرو. جو برتن ٹوٹا ہوا ہو، جس میں چیر ہو، اس برتن میں پانی نہ پیا کرو. آج خود بتاتے سائنس اس میں بیکٹیریا چلے جاتے ہیں. اور پانی پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیا کرو. اور خود ایک جاپان کا سائنسدان، اس نے کہا کہ ہم نے اس پہ زوم کر کے دیکھا، اندر جتنے بیکٹیریا ہیں پانی کے اندر، ان کی شکلیں بگڑی ہوئی تھیں، لیکن جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ان کی شکلیں پھول کی طرح ہو گئیں. اب جب یہ پانی پیٹ میں جاتا ہے، انسان کے سارے سیلز کو کیا کرتا ہے؟ فائدہ دیتا ہے. اسلام نے کہا کم از کم ہفتے میں 1 روزہ، نہیں تو 15 دن میں 1 روزہ، نہیں تو 1 مہینے میں 1 روزہ. یہ روزہ کیا کرتا ہے؟ یہ تمہارے سیلف کنٹرول کو بڑھاتا ہے. ملٹیپل اس کے فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ سیلف کنٹرول کو بڑھاتا ہے، جس کو عقل کہتے ہیں. یہ تمہاری عقل کی بریک کو مضبوط کرتا ہے کہ ہر کھانا دیکھ کر بیٹھ نہ جاؤ. اپنے وجود پہ کنٹرول، اسپیس پہ بھی آتا ہوں، اپنے وجود پہ کنٹرول کرو. گویا خدا تمہارے بریک آئل کو روزے کے ذریعے سے مضبوط کرنا چاہ رہا ہے. کم از کم ہفتے. اور سائنس نے ثابت کیا کہ کینسر کا بدترین دشمن روزہ ہے. تو وہ کیسے؟ کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اندر باڈی میں سیلز ہیں جن کو کھانا چاہیے، وٹامنس چاہیے، مختلف چیزیں. آپ جو کھاتے ہو وہ اس کو کھاتے ہیں، پھر اس باڈی سیلز آپ کے بڑھتے رہتے ہیں. کہ جب انسان بھوک میں ہوتا ہے تو یہ جو باڈی سیلز ہیں ان کو بھوک لگتی، کچھ تو ان کو کھانا ہے، لیکن جب پیٹ میں کھانا نہیں جاتا تو یہ کینسر سیلز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو ونس اے ویک جب آپ روزہ رکھتے ہو تو آپ کے سارے کینسر سیلز کو یہ باڈی کے سیلز کیا کر دیتے ہیں؟ کھا لیتے ہیں. اس بندے کو بیماری نہیں ہوتی. تو یہ عمریں جو ہماری گھٹ رہی ہیں، اچھا آپ سوال ہی کم سائنس پہ بلیو کریں یا دین پہ؟ ہاں، اگر سائنس دین سے ٹکرا نہیں رہی تو صحیح ہے، لیکن اگر دین سے ٹکر میں آ جائے، مثلا مشہور ہے کہ مومن کا جھوٹا پینا مستحب ہے، لیکن سائنسدان کہتے ہیں نہیں بھائی، اس نے ہاتھ ڈالا ہے، اس نے پانی پیا، ظاہر ہے اس کا تھوڑا بہت منہ کا پانی اس پانی میں گیا، اور اس کو پھر چیک کرتے ہیں تو اس میں بیکٹیریا ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں، اس کا جھوٹا نہیں پیو. لیکن نئی ریسرچ آئی ہے،
اس نے کہا کہ ہاں اس میں بیکٹیریا ہے، لیکن یہ اتنا لو لیول کا بیکٹیریا ہے، یہ انسان کی باڈی کو نقصان نہیں دیتا۔ کہ یہ جب اس کی باڈی میں جاتا ہے یہ ویکسینیشن کا کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ آپ کے بچوں کو جو ٹیکے لگتے ہیں یہ کیا ہیں؟ ٹی بی کے ٹیکے، یرقان کے ٹیکے، پولیو کے ٹیکے، یہ کیا ہیں؟ یہ ایک لو لیول کا وائرس ہے۔ ویکسین کسے کہتے ہیں؟ ویکسین مثلا ابھی جو کرونا کا ویکسین آئے گا وہ مت لگائیے گا، تو یہ جو ویکسین ہے اس میں لو لیول کا کرونا ہے، یعنی مرا ہوا کرونا۔ اب جب یہ آپ کی باڈی میں جائے گا تو آپ کی باڈی اس سے فائٹ کرے گی، وہ سمجھ جائے گی کہ کرونا کو مارنا کیسے ہے۔ اب جب ہائی لیول کا کرونا باڈی میں جائے گا تو آپ کے سیل پہلے سے اس کو جانتے ہیں، تو اس کو اٹیک کر کے مار دیں گے، تو ایک لو لیول کا سیل بناتے ہیں۔ اسی طرح جب مومن کا جھوٹا پیتا ہے، اب ظاہر اس جھوٹے میں وہ وائرسز تو ہیں لیکن بہت لو لیول کے بیکٹیریا ہیں۔ اب جب یہ آپ کی باڈی میں جاتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ویکسینیشن کا کام کرتے ہیں، کل کوئی مضبوط وائرس آئے گا تو وہ اس وائرس کو مار دے گا۔ تبھی فرمایا مومن کے جھوٹے میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ وہ چیزیں جو اسلام نے، اللہ انسان کی باڈی کو بہتر سمجھتا ہے کیونکہ وہ باڈی کا کریٹر ہے۔ دنیا کے علم میں خطا ہو سکتی ہے لیکن علم وحی پروردگار عالم میں خطا کا امکان ہی نہیں ہے۔ تبھی فرمایا اپنی عقول کو مضبوط کرو عقل الہی سے۔ عقل الہی کیا؟ عقل وحی پروردگار عالم۔ یہ وحی خدا کا علم اس عقل کو مضبوط کرتا ہے۔ تو جب دنیا کی کمپنی چھوٹا سا موبائل بناتی ہے، گائیڈ بک دیتی ہے، اللہ نے بھی قرآن کی صورت میں ایک گائیڈ بک دی، لیکن جب یہ کمپنی گائیڈ بک بناتی ہے تو یہ انگلش میں ہوتی ہے، نہ کسی اور لینگویج میں۔ ہو سکتا ہے کوئی ان پڑھ ہو، کہے کہ مجھے گائیڈ بک سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کمپنی کہتی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے نیچے سے ہیلپ لائن بھی دی ہوئی ہے۔ ہیلپ لائن ملانا، ہیلپ لائن سینٹر کو کال کرنا اور اس سے کہنا کہ آپ کی گائیڈنس جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی اور سے مت پوچھنا، کمپنی کو فون کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بنایا ہے اس باڈی کو، وہ اپنے ہیلپر رکھے گی، ان کو صحیح سے گائیڈ کرے گی، وہ تجھے بتائیں گے کہ یہ گائیڈ بک کہنا کیا چاہتی ہے۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ خدا نے گائیڈ بک دی ہو پر ہیلپ لائن نہ رکھی ہو؟ بھائی میں سیدھی دلیل دے رہا ہوں، قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ یہی قرآن ہے، اس سے کئی لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ کو ہدایت ملتی ہے، کیونکہ لکھی کتاب خدا نے، سنائی ہمیں محمد نے، اور ہم کتاب اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم کس سے پوچھیں گے؟ مفتی سے، مولوی سے۔ جاؤ گے تو 10 مفاہیم نکل آئیں گے۔ تو میں نے کہا خدا نے بغیر ہیلپ لائن کے نہیں چھوڑا، ہمیں گائیڈ بک بھی دی ہے اور 14 ہیلپ لائنیں بھی عطا کی ہیں۔ برائے تاجیل امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ کبھی سمجھ نہیں آتا، میری کمپنی کے جو ہیلپر اور ہیلپ لائنز ہیں ان کو کال کرو۔ تو کسی جوان نے اچھا سوال کیا، مولانا گائیڈ بک، میں نے کہا ہے، ہیلپ لائن، میں نے کہا ہے، کہ مولانا پھر اتنے فرقے کیوں مسلمانوں میں؟ کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی بریلوی، کوئی حنفی، کوئی پتہ نہیں کیا، کوئی کیا، اتنے فرقے کیوں ہیں؟ جب گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، پھر تو سب کو صحیح ڈائریکشن پہ جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا آپ بات صحیح کر رہے ہو، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ رانگ نمبر ملا رہے ہیں۔ اگر صحیح نمبر ملاتے، کہ مولانا وہ کیسے؟ میں نے کہا مثلاً آپ کا نمبر ہے 0300، 12 ڈیجٹ یا 14 ڈیجٹ جو بھی ہے، 0300، اگر میں ایک نمبر کو یہاں سے وہاں کر دوں، ایک نمبر، کہتے نا کیا فرق کیا ہے، علی کو پہلا مانو یا چوتھا مانو؟ اگر میں ایک ایون سنگل نمبر جو آپ کا نمبر ہے، کسی بڑی شخصیت کا بھی نہیں ہے، ایک عام سے انسان، کسی پلمبر، کسی پتہ نہیں کس کا نمبر ہو، اگر ایک نمبر یہاں سے یہاں کر دوں تو تجھے پلمبر نہیں ملے گا، تم دین میں ادھر سے ادھر کرو گے، تجھے ہدایت کیسے ملے گی؟ اتنی حساسیت ہے دین میں۔
موبائل ہے سیمسنگ کا، نمبر ملا رہے اوپو کا، گائیڈنس تمہیں نہیں ملے گی. ایک اور لاجیکل دلیل ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کیوں اسی قرآن سے کئی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. کفر کے فتوے، یہ گردنوں کا کاٹنا، مسلمانوں کا ایک دوسرے کو چیرنا اور پھاڑنا، یہ سارے قرآن پڑھ کے کر رہے ہیں. استدلال قرآن کا آتا ہے. ٹی وی پر دونوں مفتی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھ رہا تھا وہ بھی قرآن. وہ سادہ سا بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ فتوے توریت اور انجیل اور بائبل اور یجروید اور اتھروید سے تو نہیں نکل رہے ہیں، یہ قرآن سے نکل رہے ہیں. قتل حسین کا فتویٰ بھی تو قرآن سے نکلا تھا. ہاں، ساری چیزیں قرآن سے نکال رہے ہیں. کیوں؟ اگر انسان کو عقل ہو، سمجھ آئے. کتاب خدا کی پڑھی محمد نے، ایک سمپل سی 1 گھنٹے کی مجلس میں پڑھوں، اور اگر آپ کو میری کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کس سے پوچھو گے؟ عقل مند انسان آئے گا مجھ سے پوچھے گا کہ مولانا یہ جو جملہ آپ نے کہا، میں کہوں گا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، لوگوں سے پوچھو. کہ نہیں مولانا پڑھی آپ نے ہے، سنائی آپ نے ہے، تو آپ بہتر اپنا مفہوم ہمیں سمجھا سکتے ہو کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہو. اور اگر اس کے برعکس ہو، یعنی آپ مجھ سے نہ پوچھو، مجمع میں بیٹھے لوگوں سے پوچھو، تو 10 تفسیریں نکل آئے، جھگڑا ہو جائے. وہ کہ نہیں مولانا یہ کہہ رہے تھے، نہیں مولانا یہ، وہ کہ نہیں مولانا وہ کہہ رہے تھے. تو ایک عام سا مولانا کوئی بات کر دے تو یہاں 10 گرو بن جائیں. اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب اس لفظ مولا کو شیعہ بھی مان رہا ہے، لفظ مولا کو سنی بھی مان رہا ہے. اس ایک ہی حدیث کو سن کر کوئی شیعہ بن رہا ہے، کہتا ہے مولا سے مراد امام ہے. اسی ایک ہی حدیث کو پڑھ کے کوئی سنی کہہ رہا ہے کہ نہیں اس سے مراد دوست ہے. ایشو کیا تھا؟ مولا کہا تھا نبی نے. اگر میں مجلس پڑھوں تو میری بات کا مجھ سے پوچھو کہ میرا مطلب کیا ہے. نبی نے علی کو مولا کہا تھا، یہ مولا کا مفہوم ملا سے پوچھنے لگے. بھائی آپ مفتی سے کیوں پوچھ رہے مولا کا مفہوم کیا ہے؟ یہ کیا بتائیں گے؟ تم نبی سے پوچھو، نبی کے ذہن میں کیا تھا کہ مولا کی مراد کیا ہے. اگر صحیح ریفرنس کی طرف انسان جائے کہ نبی کیا کہہ کر گئے تھے، کہ کس سے پوچھنا، اس بات سے میرا کیا مطلب ہے، تو انسان صحیح جگہ پہ پہنچ جاتا. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو انفارمیشن میں اپنے ذہن میں ڈال رہا ہوں، اس دماغ پر اور اپنے برین پہ ظلم نہ کروں. یہ ظلم عظیم ہے. جس طرح اگر جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ گوشت کھاؤ، مرغی کھاؤ، جو بھی کھاؤ گے جسم کھا لے گا، ہضم بھی کر لے گا، لیکن اس کے جو آفٹر ریئیکشنز ہوں گے، گندی چیز کھاؤ گے جسم بیمار ہوگا، اچھی چیز کھاؤ گے جسم تنومند ہوگا. اسی طرح جو انفارمیشن ذہن میں ڈال رہے وہ بھی پیور انفارمیشن ہونی چاہیے. تجھے قطعاً اجازت نہیں ہے. کیوں کہا کہ یہ حرام ہے؟ دیکھو نہیں. کیوں خدا کہہ رہا ہے حرام ہے؟ کیونکہ وہ تمہارے برین کے لیے نقصان دہ ہے. اس کے ایفیکٹس تمہاری باڈی اور روح پہ برے پڑیں گے. یہ چیز نہ دیکھو حرام ہے، یہ چیز نہ سنو حرام ہے. کیوں کہا ایک اچھی خوشبو مستحب ہے سونگھنا، بری خوشبو گندی جب بدبو آتی ہے ناک کو بند کر دیا کرو. یہ ساری چیزیں تمہارے برین کو نقصان دیتی ہیں. خوشبو سے میموری اسٹرانگ ہوتی ہے. جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، اگر رات کو عطر گل محمدی روز کی خوشبو لگا کے اپنے تکیے پہ سامنے سوئیں، اس کی خوشبو سینٹ والی نہیں، جو عطر والی ہے، اس کی تاثیر گرم ہے. جب آپ رات کو سانس لیتے وہ خوشبو آپ کے برین میں جاتی ہے تو جتنی ڈپریشن اور چیزیں وہ ساری دماغ سے نکل جاتی ہیں. کیوں کہا گندگیوں میں نہ رہو، خوشبو میں رہو؟ اس کے ایک باڈی پہ اثرات ہیں، دوسرا جب انسان خوشبو لگتا ہے تو شیاطین، غیبات، گندی مخلوق انسان کے قریب نہیں آتی. لیکن جب وجود میں بدبو ہوتی ہے تو وہ ساری مخلوقات آپ کے قریب آ جاتی ہے. کیوں؟ شیاطین گندگی میں بیٹھتے ہیں، ملائک خوشبوؤں میں بیٹھتے ہیں. تو وجود صاف ستھرا خوشبو والا ہوگا، اس میں نورانیت ہوگی، اس میں الہی وجود آ کر بیٹھ جائے گا. اس طرح نہیں ہے جو اللہ نے بتائی سارے احکام تاکہ انسان اپنے وجود کو اس طرح پالے. جب جسم کی اتنی اہمیت ہے، میں جسم کی تربیت کے لیے اگر دل کا مریض ہوں، شوگر کا مریض ہوں، مولانا کس ڈاکٹر کو دکھاؤں جو سب سے پروفیشنل ہو اس کے پاس، میں جسم کے لیے ایون 1% رسک نہیں لیتا.
اتنی محبت ہے اس جسم سے. اچھا ڈاکٹر ہو, کہیں آنکھ کا غلط آپریشن نہ کر دے, کہیں دل کا غلط آپریشن نہ کر دے, پیسہ ہوگا بیسٹ ہاسپٹل میں جاؤں گا, اور پیسہ ہوگا فوراً چلا جاؤں گا, کیونکہ جسم کی قیمت کو میں جانتا ہوں, مٹیریلسٹ میرا وجود ہے. لیکن جو روح اللہ نے تجھے عطا کی اتنی سستی کہ میں نے ہر ایرے غیرے کو اپنا امام مان لیا. اس کی تربیت کے لیے میں کس کو چن رہا ہوں؟ تو میں نے کہا تھا اگر آنکھ خراب ہو جائے تو میں کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں جو خود اندھا ہو, سر پہ بال نہیں اور کسی بال لگوانے کے لیے ایسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں جو خود گنجا ہو. کہو گے یہ میرے بال کیا لگائے گا جس نے اپنا علاج نہیں کیا. اتنی عقل تو ہے نا. تو روح کی بیماری ہے بغض, روح کی بیماری ہے کفر, روح کی بیماری ہے شرک, روح کی بیماری ہے بت پرستی, روح کی بیماری ہے شراب کا پینا. تو یہ بتاؤ جب روح کا علاج کرنا ہے تو تم کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو جو خود بت پرست رہا ہو؟ کسی ایسے ڈاکٹر کو تلاش کرو جس نے زندگی میں کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا. دلیل میں دیتا ہوں, اقرار تیرا وجود کرے گا. ہر صحابی کے سامنے رضی اللہ لگتا, علی کے سامنے کرم اللہ وجہہ لگتا. جب پوچھا علی کو کرم اللہ کا, سب کے سر بتوں کے سامنے جھکے تھے, یہ واحد سر ہے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اس سے بڑی لاجک ہوگی. اپنے بچے کی کسی اسکول میں ایڈمیشن کروانی ہے تو اچھا ٹیچر, اچھا اسکول, اور دین کا معاملہ کسی کے حوالے کرنا ہو تو اس میں تجھے پرواہ نہیں, اس میں علم کتنا ہے. اور فخر اس بات پہ کرو کہ علی سے مشورے لیے جاتے تھے. جب علی اتنے ہی عالم تھے تو ڈائریکٹ علی کو بٹھا لیتے. ہاں, عقل کی بات ہے. اگر انسان اپنے فیصلے عقل سے کرتا تو کبھی انسان گمراہی کے دروازے پہ نہ جاتا. تو پیور علم, پیور انفارمیشن. اچھا میں انفارمیشن کس سے لوں؟ ابھی لاسٹ اسٹیج ہے, سمجھ گیا کہ میرا برین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, اس میں مجھے پیور انفارمیشن ڈالنی ہے. پیور انفارمیشن کس سے لوں؟ اگر مجھ سے لوگے, مجھ میں بھی خطا کا امکان ہے. دنیا کا بہترین سائنسدان بھی ہو, آپ کہو گے نہیں, اس میں خطا کا امکان ہے. پیور انفارمیشن جس سے میرے جسم اور میرے روح کو فائدہ ہو, وہ ہے علم وحی پروردگار اعظم, خداوندی علم. مثلا قرآن پیور انفارمیشن. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں خطا کا امکان ہے. نبی کی حدیث پیور انفارمیشن ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی کے علم میں خطا اور وہم کا امکان ہے. ان هو الا وحی یوحی, کیونکہ اس کا علم بھی وحی خدا سے متصل ہے. یہاں تک تو بات کلیئر ہے. اب مجھے اگر انفارمیشن لینی ہے تو کس سے لینی ہے؟ کیونکہ واسطہ فیض الہی اگر کوئی زمین پر ہے تو وجود مصطفیٰ ہے, وجود رسول ہے, جو مجھے ایسی انفارمیشن دے سکتا ہے جس میں ذرہ برابر شک اور خطا کا امکان نہیں ہے, جو الہی انفارمیشن کا معدن ہے, جو الہی ڈیٹا کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس ہے, جس کے وجود سے میں کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں اور اپنے کمپیوٹر میں اپلوڈ کر سکتا ہوں. یعنی سارے سافٹ ویئر وہاں سے اتاروں اور اپنے برین میں انسٹال کرتا جاؤں. بھائی ایک چھوٹا سا ونڈو بھی ہے نا, تو آپ کس سے لوگے؟ اگر ونڈو مارکیٹ سے لوگے کریک شدہ بنا تو اس میں وائرسز بھی ہوں گے, جلدی ایکسپائر ہو جائے گا. لیکن اگر ونڈو مائکروسافٹ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کروں, کچھ پیسے تو دینے پڑتے ہیں لیکن وہ پیور ہوتا ہے, وہ آٹومیٹیکلی اپڈیٹ بھی ہوگا, کوئی خرابی بھی ہو جائے گی وہاں سے پھر آپ کو مینیج بھی کیا جائے گا. تو پیور علم اگر مجھے کہیں سے مل سکتا ہے وہ ذات مصطفیٰ سے ہے, اسی کی ذات ہے جہاں سے علم مل سکتا ہے. لیکن ایک لاجیکل بات ہے, نبی کتنے سال رہیں گے؟ 60 ایئرز, 70 ایئرز, 80 ایئرز, کتنے بھی سال اس دنیا میں رہیں, لیکن نبی کے جانے کے بعد وہ انفارمیشن مجھے کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ جتنے بھی باقیات تھے نبی کے بعد, وہ اصحاب کی صورت میں ہوں یا اہل بیت کی صورت میں ہوں, مسلمانوں سے پوچھا جائے کہتے ہیں نہیں, خطا کا امکان ہے, ان کا علم پیور نہیں ہے, ان کے علم میں خطا ہو سکتی ہے. تو اتنا تو مسلمان مانتے ہیں ایک ہی وجود ہے جس کا علم پیور ہے,
جس کے پاس سارا ڈیٹا ہے. تو آئیے رسالت کی خدمت میں جاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد اگر ہم یہ انفارمیشن لیں اور اپنے برین میں ڈالیں تو کس سے لیں؟ تو نبی نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. سٹی آف انفارمیشن، سارا ڈیٹا میرے پاس ہے، کائنات کی انفارمیشن میرے پاس ہے، اس وجود کو کیسے چلنا ہے، پنپنا ہے، بڑھنا ہے، سب کچھ میرے پاس ہے. وعلی بابها. تمام تر اہل سنت مانتے ہیں. کوئی مسلمان کا ایک فرقہ بھی نہیں جو کہے کہ حدیث غلط ہے. لیکن وہ مولا علی کا جملہ، جو جانے پر اس پہ عمل نہ کرے اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے. عقل مندی کی نشانی ہے کہ نبی جب کہہ کر گئے دروازہ علی ہے تو تم کسی اور دروازے پہ کیوں جا رہے ہو؟ یہ صریحاً مخالفت نبی، یہ خلاف عقل ہے. جب بتا کے جا رہے ہیں تجھے فیک انفارمیشن میں کہیں ادھر ادھر سے. ہاں کوئی اور میکینک تیری موبائل کو بنا تو دے گا، لیکن کمپنی پھر گارنٹی ایکسپائر ہو جاتی ہے. تم علی کے علاوہ کسی اور در پہ جاؤ گے، علم تو مل جائے گا پر جنت کی گارنٹی پھر ایکسپائر ہو جاتی ہے. یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے علم ملے گا. میری غرض نہیں کون دیوار بنا کون چھت بنا، لیکن در تو ایک ہی ہے جس کا نام علی ہے. اور جو در سے جاتا ہے وہ شریف ہوتا ہے، جو دیواروں سے جاتا ہے وہ چور ہوتا ہے. انسان اپنے ذہن میں پیور انفارمیشن ڈالو، جو در علی ابن ابی طالب کا در ہے. اور تعجب ہے کہ انسان قرآن پڑھے. کبھی فرمایا نا کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن بعض لوگوں پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے سمن بکمن عمیون. یہ خدا کے تانے ہیں. کہیں پہ خدا گالی بھی دیتا ہے، کہیں پہ کسی کو زنیم بولتا ہے، کہیں پہ کسی کو حمار بولتا ہے. یہ گدھے ہیں. اللہ کی گالی نہیں ہوتی، وہ حقیقت ہوتی ہے. کہ خدا طنز نہیں کرتا، جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. کاسم بکمن عمیون، اندھے بہرے گونگے. خدا یہ بول تو رہا ہے پر تو اسے گونگا کیوں کہہ رہا ہے؟ خدا یہ دیکھ تو رہا ہے پر تو اسے اندھا کیوں کہہ رہا ہے؟ خدا یہ سن تو رہا ہے پر تو اسے بہرا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہاں سن رہا ہے پر وہ نہیں سن رہا جو میں سنانا چاہتا ہوں. دیکھ تو رہا ہے پر وہ نہیں دیکھ رہا جو میں دکھانا چاہتا ہوں. بول تو رہا ہے پر وہ نہیں بول رہا جو میں بلوانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اس قرآن پہ عمل نہیں کر رہا. بالکل میں نے مثال دی تھی اس طرح، ایک ڈاکٹر آپ کو کہ سگریٹ نہ پیے نقصان دے، اور رات کو جاؤ دیکھو خود ہی ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہے. تو مولا علی اسے بے عقل کہتے ہیں، جاہل نہیں کہتے. علم رکھتا ہے پر اپنے علم پہ عمل نہیں کر رہا، یہ بے عقل ہے. جسے پتا ہو کہ یہ چیز نقصان دہ پر کر رہا ہو، علی کی نگاہ میں وہ بے عقل انسان ہے. ایسی بے عقلیاں ہم بہت کرتے ہیں جس سے خطرناک ترین حدیث رسول خدا کی، یعنی کچھ ایسی چیزیں نا جس میں ریورس کا امکان ہوتا ہے. بس انسان نے گناہ کیے، جناب حر نے خطائیں کی ہوں گی، لیکن جب ریورس میں امام حسین کے پاس آئے تو جنتی بن گیا. ہاں لیکن یہ برین کا جو معاملہ ہے اس میں خدا بڑا حساس. میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ فرما انسان جو بے وقوفی والی حرکتیں کرتا ہے، یعنی ایسا کام جو عقل کے خلاف ہو، وہ ہر کام جو کرتا جاتا ہے اس کے ہر کام کے بدلے میں خدا اس کی عقل کو کم کرتا جاتا ہے، کم کرتا جاتا ہے. اس میں کوئی ریورس نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک دن سمجھ جائے اور کہ اب میں اچھے کام کروں گا، نہ. جتنی عقل زائل ہو چکی ہے وہ زائل ہو گئی، اب یہ درجات اولیاء پہ نہیں جا سکتا. تبھی فرما اس کا خیال کرو، ایسے کام نہ کرو جو خلاف عقل ہوں.
وہ تمہارے وجود کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ علم اور پیور علم تجھے ملے گا وجود اہل بیت سے ملے گا۔ اے انسان اپنی سلیکشن وہ کرو جو عاقلانہ سلیکشن ہو۔ خلاصہ عقل ایک پاور کا نام ہے۔ آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ میرے وجود میں کتنی عقل ہے۔ سمپل عقل کا ترجمہ ہے گرہ لگانا، کسی چیز کو گرہ لگا دینا۔ اونٹ کے پاؤں کو جب باندھ دیتے تھے اس کو عقل کہتے تھے۔ کسی تھیلی سے پانی بہہ رہا ہے، آپ نے اس کو باندھ دیا کہ پانی نہ بہے، اس کو کہتے ہیں عقل۔ عقل آپ کے وجود میں تعادل کو پیدا کرتا ہے، میان روی کو پیدا کرتا ہے، بیلنس کو لاتا ہے۔ کس چیز میں بیلنس لاتا ہے؟ جب آپ کے جذبات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ عقل کی طاقت ان جذبات کو اپنی جگہ پہ لاتی ہے۔ مثال کے طور پہ، بحث وسیع ہے لیکن چھوٹی مثال دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں گھر میں جا کے سوچیے گا۔ مثلا انسان کے وجود میں محبت ہے، اب یہ جوان ہے، روڈ پہ باہر نکلا، شہوت بھی ہے، محبت بھی ہے، اس نے کسی حسین خاتون کو دیکھ لیا۔ اب کیونکہ وجود میں محبت پہلے سے ہے، شہوت بھی ہے، اس کا وجود اس محبت کی طرف کھینچے گا، اس حسن کی طرف کھینچے گا۔ اب یہاں پہ بیلنس کرنا ہے عقل کو۔ اگر عقل مند ہوگا تو بریک لگائے گا، عقل بریک کا نام ہے، اس کو سوچنے پر مجبور کرے گی عقل وحی الہی سے کہ یہ پہلے دیکھ تیرا رب اس پہ راضی ہے کہ نہیں۔ اگر فی الفور، مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ یا ہمارے چاہنے والے ایکٹیویٹی تو دور کی بات ہے، فرمایا وہ گناہ کے خیال کو اپنے ذہن میں موت دے دیتے ہیں، کیونکہ ہر کام کرنے سے پہلے اس کا خیال آتا ہے۔ پانی پینے سے پہلے خیال آئے گا، باہر جانے سے خیال آئے گا، مولا حسین کی زیارت جانے سے پہلے خیال آئے گا۔ اس خیال کو اگر تم جگا دو گے تو یہ پھر ایکٹیویٹی میں بدلتا ہے، لیکن فرمایا جو عقل مند ہیں وہ خیال کو وہیں پہ روک دیتے ہیں، پہلے اس کو اسکین کرتے ہیں کہ یہ الہی خیال سے ملتا ہے کہ نہیں، یہ حسینی خیال سے ملتا ہے کہ نہیں، وہیں پہ بریک لگا دیتے ہیں۔ فرمایا یہی تو فرق ہے انسان اور حیوان ہے، یہ سارے جذبات حیوان کے اندر ہیں لیکن اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ کیوں شراب حرام ہے؟ کبھی سوچا؟ اللہ کو شراب کا دشمن ہے، یہی انگور ہے، اسی کا جوس ہے، اس کو حرام کر دیا۔ سرقہ حرام نہیں ہے، شراب حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شراب دشمن عقل ہے۔ جب آدمی شراب یا کوئی نشہ کرتا ہے تو یہ بریک پورا فیل ہو جاتا ہے، پورا فیل، تمام تر جذبات میں انسان اڑ رہا ہوتا ہے۔ شرابی آدمی کو غصہ آئے گا، اس کو تمیز نہیں ہوگی، بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، وہ شراب میں ہوتا ہے، نشے میں ہوتا ہے۔ اب عقل اس کو بریک نہیں لگواتا کہ رک جائیے، باپ ہے، رک جائیے، ماں ہے، رک جائیے، عالم ہے، اسے پتہ نہیں لگتا۔ جب آدمی شراب پیتا ہے، فار ایگزامپل کسی بڑی پل کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور حسین منظر ہے، اس کا دل کہے گا یہاں سے جمپ مارو، اس ہوا میں اڑوں۔ اب کیونکہ عقل کی طاقت بریک فیل ہو چکا ہے، عقل اسے نہیں پیغام دے پائے گا، نقصان ہے، جمپ دو گے تو مر جاؤ گے، باڈی کو نقصان ہے، اچھا تو لگ رہا ہے لیکن یہ تیرے نقصان میں ہے، وہ جمپ ہی لگا دیتا ہے۔ مطلب کمپلیٹ جو جذبات آرڈر دیتے ہیں یہ کرتا جاتا ہے، قوہ عاقلہ اس کا بریک فیل ہو جاتا ہے۔ تو عقل اس بریک کا نام ہے۔ فرمایا حیوان کو جب بھوک لگتی ہے وہ کھانے پہ جھپٹتا ہے، حیوان کو جب شہوت آتی ہے دائیں بائیں نہیں دیکھتا، اپنی شہوت کو پورا کر دیتا ہے۔ حیوان کو جب غصہ آتا ہے وہ چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، درندگی کرتا ہے۔ لیکن فرمایا اے انسان، بھوک تجھے بھی لگتی ہے، شہوت تیرے وجود میں بھی ہے، غصہ تجھے بھی آتا ہے، لیکن تیرے وجود میں اور حیوان کے وجود میں فرق ہے۔ جب تجھے بھوک لگے کھانا کھانے سے منع نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن میں نے تجھے صاحب عقل بنایا ہے۔ جب کھانا کھانا چاہو تو دیکھ کر کھاؤ، اپنا کھا رہے ہو یا غیر کا کھا رہے ہو، دیکھ کر کھا کہ حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو، دیکھ کر لے کہ زہرا کا حق لے رہے ہو یا اپنا لے رہے ہو۔ کیوں کہا؟ میرے مقابل میں آنے والے عقل مند نہیں تھے، شہوت غالب ہو چکی تھی۔ اسی طرح جب شہوت طاری ہوتی ہے، جوان دیکھ کہ نگاہیں حلال کی جا رہی ہیں یا حرام کی جا رہی ہیں،
ان نگاہوں پر میرا امام راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ بریک مضبوط ہے نا، انسان وقت پہ خود کو روک لے. فرمائیے کائنات کا عقل مند ترین انسان ہے، اب یہ 2 رکعت نماز اس کی 2 رکعت نہیں ہے، اسی 2 رکعت پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. خدا کثرت ذکر کو نہیں دیکھتا، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، وہ کوالٹی کو دیکھتا ہے. عاقلانہ نماز، عارفانہ نماز، یقین پروردگار عالم. ہم میں سے اکثریت حالت شک میں جی رہے ہیں. واللہ اگر لوگوں کو قیامت پہ یقین ہوتا، کیا گناہ کرتے؟ ابدا کوئی گناہ نہ کرتا. میرے گناہ کرنے کی وجہ یہ میں ڈیول مائنڈڈ ہو گیا ہوں. پتہ نہیں قبر ہے بھی کہ نہیں، قیامت ہے بھی کہ نہیں، مولویوں کی باتیں ہیں. لیکن اگر یقین ہو انسان کو، کیوں میں معجزے سن کے کہتے ہیں مولانا آج کا معجزہ سن کے بس مولا کے عشق میں تازگی آ گئی. میں نے کیا تجھے پہلے یقین نہیں تھا کہ علی کر سکتے ہیں، ابھی تازگی آ گئی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میرا ایمان کمزور ہے. جب معجزے سنتا ہوں تو ایمان تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے. یعنی میں معجزہ دیکھنے کے بعد علی کے عشق میں تازگی آتی ہے. اور وہ مولا علی جو یہ فرمائے کہ خدایا تو سارے غیب کے پردے بھی ہٹا دے، علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اس یقین کی منزل پہ تھے. کیوں فرمائے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عاقلانہ عبادت کر تاکہ تیرا یقین منزل پر پہنچ جائے. تو اگر انسان اس یقین کامل پر ہو پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل پہ آ جاتا ہے. پھر خوف نہیں، پھر ڈر نہیں، پھر حزن کیسا؟ محبت حسین سے بھی ہے، غم حسین میں بھی روتا ہے، لیکن محبت اپنی گاڑی سے بھی ہے. کوئی شیشہ چوری کر کے چلا جائے، کوئی نئی گاڑی کو اسکریچ کر جائے، یہ غمگین ہو جاتا ہے. ملی جلی محبتیں ہیں، عاقلانہ محبت نہیں ہے. جس دنیا کو فنا ہے اس کے فنا ہونے سے تو غمگین کیوں ہوتا ہے؟ تجھے غم ہونا چاہیے تب جب تو گناہ کرے، تجھے غم ہونا چاہیے تب جب تو اہل بیت کی نافرمانی کرے. یہ بات قابل غم ہے کیونکہ تمہاری آخرت کو تباہ کرے گی. لیکن دنیا میں جو کچھ چلا جائے، سارے امیر لوگ دیکھو بلڈ پریشر کے مریض ہیں. کیوں؟ بزنس میں کبھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی بی پی ہائی، کبھی بلڈ پریشر کا مریض، اٹیک آ جاتے ہیں لوگوں کو. 10 ملین کا نقصان ہو، اٹیک آ گیا بندے خدا کو، کیونکہ اس نے زندگی میں اس مال دنیا سے دل جوڑا ہوا تھا. اور عجیب منزل کربلا ہے. سب کچھ لٹنے کے بعد بھی سیدہ زینب کہتی ہے ماں رائے تو اللہ جلیلا. یہ یقین پروردگار عالم، اس کائنات کا پتہ اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا. تو اپنے ٹریک پر چل، تو جو کچھ تیرے ساتھ ہوتا ہے وہ رب کی مرضی ہے. اب اس کی رضا پہ تو راضی ہو جا. اور فرمایا یہ بیماریاں، یہ سب کچھ پڑھو زیارت دعائے کمیل، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. ہم نہ ولی ہیں نہ عباد الصالحین ہیں کہ یہ کہیں کہ ہمارے اوپر جو بلائیں آتی ہیں ہمارے لیے امتحان ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. ہم اس منزل تک ابھی پہنچ ہی نہیں پائے. ہماری زندگیوں میں جتنی مصیبتیں، آلام اور بلائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یہ یقین جان لیجیے، چھوٹی سے چھوٹی بیماری جو آپ کو لگتی ہے آپ کے گناہ کی وجہ سے. اگر وہ بیماری ہفتے سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ گناہ ہے. ہو ہی نہیں سکتا کوئی مومن اور کرونا میں مبتلا ہو جائے. گناہ کیا ہے تبھی بیماری لگتی ہے. جو دائم الوضو رہے، جو اطاعت اہل بیت میں رہے، بیماری نہیں لگ سکتی. جس محفل میں ذکر اہل بیت ہو، معصوم کی صحیح سند حدیث ہے، اس محفل میں خدا بلا نازل کرتا ہی نہیں ہے. قطعاً خدا بلا نازل نہیں کرتا. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، تنزل النقم. بلائیں، بدبختیاں، تغیر النعم، نعمتیں آتی ہیں لیکن میرے گناہوں کی وجہ سے واپس چلی جاتی ہیں. یہ ہفتے میں ایک مرتبہ کیوں کہا دعائے کمیل پڑھو؟ تاکہ اگر گناہ کیے بھی ہیں اللہ معاف کر دے اور وہ بیماریاں گھر سے. یہ فلٹر ہے، دعائے کمیل فلٹر ہے. کم از کم دن میں ایک تسبیح استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا کرو. دن میں 5 ٹائم وضو کیا کرو، حالت وضو میں رہا کرو. کبھی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی آپ کو.
ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر صبح کی نماز کے بعد کیا کہ معصوم فرماتے ہیں تو حصار پروردگار عالم میں آ جاتا ہے. ہاں دنیا کی بلائیں تیرے قریب نہیں آ سکتی جب تو خود کو حصار ذکر خدا میں ڈال دیتا ہے. اپنی زبانوں کو فضولیات سے بچاؤ اور 24 گھنٹہ ہاتھ میں ایک تسبیح فذکر انما انت مذکر. انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ تذکر اس کو نہیں ملتا. یہ تذکر بہت ضروری ہے. تسبیح کا ہاتھ میں رکھنا مستحب کیوں؟ جب تسبیح دیکھو گے تو ذکر یاد آئے گا. یہ تذکر ہے. جب ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے ذکر خدا یاد آتا ہے. زبان پر اللہم صلی علی محمد کم از کم دن میں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا کرو. پھر دیکھو کہ گھروں سے بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور انسان کے وجود میں نعمتیں آتی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل اور اتنی نعمت بھری ہستیاں جو خدا نے ہم کو عطا کی. دنیا کا کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. جا کے دیکھ لیجئے دنیا کے ہر کونے میں ہم گئے لیکن کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. یعنی افریقہ کے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی جہاں پہ زمین سے جانا اتنا مشکل ہے، چھوٹے ہیلی کاپٹر سے ہم جاتے ہیں وہاں پہ، اور اس گاؤں میں کوئی 25 20 30 لوگ ہیں وہاں پہ مسجد بنائی ہوئی اور ذکر جناب سے ادا کر رہے ہیں. کوئی اب دنیا گھومیں گے آپ پریشان ہو رہے ہیں. کوئی دنیا کا ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں پہ اتنے لیکچرز ہوں جو شیعہ قوم میں ہوتے ہیں. ہاں برادران اہل سنت پہ زیادہ عید میلاد النبی ہو جاتا ہے، 1-2 اور فنکشن ہو جاتے ہیں پر ایئر. جو فنکشن ہوتے ہیں بہت کم فنکشن ہوتے ہیں. رمضان میں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، عید میلاد النبی ہے چند ایسے لیکچرز. لیکن آپ کے رمضان میں لیکچرز ہوں، محرم میں لیکچرز ہوں، ایام فاطمیہ میں لیکچرز ہوں، ایام علی میں لیکچرز ہوں، امام جعفر صادق کے لیکچرز ہوں. کتنے لیکچرز ہیں آپ میں؟ یعنی دنیا کا واحد انسٹیٹیوٹ ہے جس میں اتنے لیکچرز ہوتے ہیں. یہ کس کی نعمت ہے؟ یہ اس نعمت الہی محمد و آل محمد کی نعمت ہے. اتنی نعمتوں میں یقین سے آیا کرو کچھ کہ سفرے محمد و آل محمد سے لے جایا کرو. افسوس سے اس قوم نے سفرے سے صرف ماتم اور گریہ لیا. یہ بھی 2 بڑی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی. لیکن دوسری چیزیں کیا؟ سفرہ تو بڑا ہے نا اہل بیت کا. دوسری چیزوں کو بھی لیا کرو جس کا نام عمل ہے، جس کا نام عقل ہے، جس کا نام علوم آل محمد ہے. اتنی کتابیں 100 جلدیں 70 جلدیں بہار کی، سارے آپ کے معصومین کے فرامین ہیں. اتنے ناول ڈائجسٹ، اتنے ڈرامے دیکھ لیتے ہو، کم از کم یہ کتابیں گھر میں ہوں. بچوں کو پڑھاؤ، اہل بیت کے فرامین پڑھاؤ تاکہ ان کی عقول مضبوط ہو جائے. فرمایا تم ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم تم سے محبت کرتے. 6 امام کا زمانہ ہے. ایک شخص دوڑا آیا، مولا آپ کا ایک چاہنے والا ہے، اس کو حکومت والوں نے پکڑ لیا، اب لگتا ہے اسے پھانسی لگ جائے گی یا اس کا گلا کاٹا جائے گا. کیوں؟ گناہ کیا کیا اس نے؟ قصور کیا تھا؟ کہا مولا ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی. راستے سے جا رہا تھا اور چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسلا، زمین پر گرا. جیسے گرا تو پہلو کے بل گرا، کمر میں چوٹ آئی، چیخا، اور اس کے بعد اس نے جناب سیدہ کے قاتل پر لعنت بھیجی. اور جیسے آواز سے لعنت بھیجی، وقت کے حاکم کے سپاہیوں نے سن لیا، اس کو پکڑ کے لے گئے. تم نے اس پہ لعنت بھیجی. امام نے کہا مسجد میں جمع ہو جاؤ، میں اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آغا قراتی فرماتے کسی بھی امام کے روزے پہ جا کر 10 مرتبہ یہ جملہ کہو نا، ممکن نہیں مولا تمہاری دعا کو رد کرے گا، یقین سے کرو. کون سے جملے کا؟ بفاطمۃ بفاطمۃ بفاطمۃ. امام رضا فرماتے ہیں شیعو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کر. ہر مصیبت ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنی دادی زہرا کی مصیبت برداشت نہیں کر سکتے. مسجد میں امام جمع ہوئے تو دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. اے خدا جس نے میری دادی کے قاتل پہ لعنت بھیجی ہے، تجھے میری دادی کا واسطہ اسے آزاد کر دے. امام نے کہا جلدی جا کر دیکھ، میں نے دعا کی، آزاد ہو گیا ہوگا. کہ جیسے باہر کے واقعہ اسے ان لوگوں نے چھوڑ دیا. اس کو لے کر آیا امام کی خدمت میں. امام نے اسے اپنے سامنے بٹھایا، کہ یہ تو بتا جب تو گرا تھا میری دادی کے قاتل پہ کیوں لعنت بھیجی؟
کہ مولا میں نے آپ ہی سے سنا تھا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. مولا میری پسلی نہیں ٹوٹی، لیکن جب پسلیوں میں چوٹ آئی مولا بڑی تکلیف. یہی سوچ رہا تھا کہ سیدہ کو کتنی تکلیف ہے. وہ بیوی جو رات کو زیادہ دیر تک کھڑی ہو کے نماز پڑھتی تھی تو رسول خدا کہتے تھے کہ سیدہ زیادہ دیر کھڑا نہ ہوا کر. جبرائیل آ کر کہتا ہے کہ ہمیں پسند نہیں کہ یہ بیوی زیادہ دیر کھڑی رہے. بیوی کے پاؤں سوج جاتے تھے، اتنی نمازیں پڑھتی تھی. اور اسی بیوی کو دربار میں 4 گھنٹے کھڑا کیا. آج کا مسلمان یہ کہے نا کہ ہم نہیں مانتے دربار سے، بھائی نہیں مانتے ٹھیک ہے، آپ نہیں مانو، لیکن یہ تو مانتے ہو نا کہ دربار میں کھڑی رہی 4 گھنٹے. یہ تو مانتے ہو نا جو مباہلہ میں جا کے اللہ کی گواہی دے تو مسیحی بھاگ جائے. کسی ڈاکٹر سے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ کسی انسان کے بال چند گھنٹوں میں سفید ہو جائے؟ سائنس میں ثابت ہوا، کہاں ممکن ہے، لیکن اس شرط میں کہ اس پہ شدید صدمہ ہو. کسی نے پوچھا کسی عالم سے کہ سیدہ پر وہ کون سا شدید صدمہ تھا کہ جب دربار سے گھر آئیں تو سر کے بال سفید ہو چکے تھے. کہ جناب محسن شہید ہوئے اس وجہ سے، کہ نہیں صدمہ تھا لیکن شدید نہیں تھا. پسلیاں ٹوٹی، کہ نہیں. کہ وہ کون سا صدمہ تھا کہ جب بھرے دربار میں بیوی کو جھٹلایا گیا. نہیں پتا یہ مسلمان اپنے قرآن کے ساتھ کیا کرے گا جو قرآن انما یرید اللہ کی گواہی دے، اور دربار میں اسی بیوی کو کہا جائے کہ تم صحیح نہیں بات کر رہے. مجھے نہیں پتا آپ اپنی ماؤں سے کتنا پیار کرتے ہو، لیکن بیٹے اپنی ماؤں سے بڑا پیار کرتے ہیں. کوئی ماں کو کچھ کہہ بھی دینا بیٹا برداشت نہیں کرتا. مجھے نہیں پتا امام حسن نے کیسے برداشت کیا، کیسے ملعون نے بیوی کا راستہ گلی میں روکا تھا. حسن کے سامنے اس بیوی کا جو لکھ کر دیا تھا اسی کو پھاڑا تھا. کبھی امام حسن کا ایک صحابی کہتا ہے مولا جب بھی مسجد میں جاتے تھے لمبا راستہ لیتے تھے. ایک راستہ قریب تھا، ایک دن میں نے کہا مولا اتنا چل کے جاتے ہیں، یہ راستہ قریب ہے یہیں سے مسجد میں جائیں. کہا مجھے بھی پتا ہے راستہ قریب ہے، لیکن تجھے نہیں پتا حسن کیوں نہیں جاتا. کہا مولا کیوں نہیں جاتے؟ کہا اس راستے میں اس کا گھر ہے جس نے دروازے پہ لات ماری تھی. جب بھی اس کو دیکھتا ہوں مجھے اماں کی چیزیں یاد آتی ہیں، مجھے ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آتی ہیں. عزیزو یہ رات حسین مولا کی یتیمی کی رات ہے، یہ رات امام زمانہ کی یتیمی کی رات ہے. دلوں کو مدینے اور کربلا لے جائیں اور سلام کریں غربت زینب اور غربت حسین. السلام
सलाम हो अलैके गैरत पर। मौला अली घर में तशरीफ लाए, क्या देखा खाना तैयार है, घर को किसी ने झाड़ू किया है, बच्चों के कपड़े धुले हुए हैं। कफ़िज़ा ये घर का काम किसने किया? उनका मौला जनाब सैयदा ने किया। कफ़िज़ा तुझे नहीं मालूम बीवी बीमार है। कम मौला में काम करना चाहती थी, लेकिन सैयदा ने कहा फ़िज़ा आखिरी बार मुझे मेरे बच्चों का खाना बनाने दो, मुझे मेरे हुसैन के कपड़े धोने दो, मुझे ज़ैनब को कंघी करने दो। मुझे नहीं पता नहीं कि दिल पे क्या गुजरे। मौला जल्दी जल्दी बीबी के हुजरे में गए। सैयदा ऐसे काम न करे, अली का दिल दुखता है। फरमाया अली जा, मैंने ख्वाब में बाबा को देखा। फरमाया ज़हरा तेरे दुखों के दिन खत्म हो गए। अली में कुछ वसीयतें करना चाहते। फरमाया अली वसल्ली बिल्लाह कफनी बिल्लाह दफनी बिल्लाह। अली जब मुझे गुस्ल दो, मेरी पैराहन को न उतार दो। अस्मा कहती अली ने गुस्ल के वक्त पैराहन नहीं उतारे, लेकिन जब कफन देना चाहा, ज़हरा के बदन पे क्या जख्म थे। अली किया है बुलंद हुए। अली जब कफन दो, ये शीशी ले लो, इसमें मेरी नमाज तहज्जुद के आंसू है। अली ये मेरे कफन में रख लेना। अली जब मैं चली जाऊं, मेरे जाने के बाद शादी कर देना, मेरे बच्चे छोटे हैं। अली उम्मुल बनीन से शादी करना। ज़हरा इससे शादी क्यों करूं? अली मैंने आंखों से देखा था, जब मेरा हुसैन चलता है जो उसके कदमों की खाक को अपनी आंखों से लगाती है। वफ़ाए उम्मुल बनीन। करबला के बाद ये बीबी जन्नतुल बकी जाती थी, 4 कब्रें बनाती थी। कहती थी ये मेरे अब्बास की कब्र, ये मेरे जाफर की कब्र। लेकिन जब रोना चाहती थी, कहती थी अब्बास मैं तुझ पे नहीं रोऊंगी, जाफर मैं तुझ पे नहीं रोऊंगी। 4 कब्रों को हटाती थी, एक कब्र हुसैन की बनाती थी। अब्बास में हुसैन पे रोगे और तेरी माँ जिंदा है, पर हुसैन की माँ जिंदा है। अब जो वसीयत की, अली की भी फरियाद बुलंद हुई। जुमला कहा या अली मैं थोड़ी देर की मेहमान हूँ। अली अगर कोई गलती हुई हो तो ज़हरा को माफ कर देना, यहाँ गलती का नाम आना था। अली की फरियाद बुलंद हुई, ज़हरा पुरदर्दे, अरे मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे घर में आपने चक्कियाँ पीसी, ओ मेरे घर में आपने आग का दरवाजा
اگر نبی کی وصیت نہ ہوتی میرے مولا نے روتی ہوئی آنکھوں سے زہرا کو کفن دیا، بیوی کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا۔ مجھے نہیں پتا رات کا کون سا وقت تھا، شاید یہی وقت ہو، تمہیں رونے میں پابندی نہیں، لیکن امام نے فرمایا بچوں آہستہ رو، اماں کی وصیت رات کو دفن کرنا ہے۔ فضا کہتی ہے بچوں نے قمیصوں کو دانتوں میں جکڑ دیا، جلدی کرو اماں سے خدا حافظ کرو۔ زینب دوڑی ماں کے سینے سے لپٹ گئی، ام کلثوم ماں کے سینے سے لپٹی ہوئی، حسن نے ماں کے قدموں کو پکڑ دیا، رو کر کہنے لگے کلمینی یا اماں اپنے بیٹے سے بات کرو، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ امام نے کہا حسین جا ماں سے خدا حافظ کر دے۔ مولا حسین چھوٹے تھے، اپنے سر کو گھٹنوں میں ڈالا ہوا ہے، کل بابا جب تک اماں نہیں بلاتی میں بھی نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، دونوں ہاتھ باہر آئے، آجا میرے کربلا کے حسین، آجا میرے پیاسے حسین۔ بحرام بپا ہے، بچے ماں کے سینے سے لپٹ گئے، جبرائیل نازل ہوئے، علی بچوں کو ہٹا، آسمان پہ کوہرام بپا ہے، بڑے پیار سے علی نے حسین کو سینے سے لگایا، او مولا حسین آپ کی قسمت، وہ جب یتیم ہوئے علی نے سینے سے لگایا، لیکن میں قربان سکینہ کی قسمت میں جب بابا کے سینے سے لپٹی تھی، ایک مرتبہ شمر نے تماچے مارے اور تازیاں نے مارے، کوئی کربلا میں ہو اس بچی کو سینے سے لگاتا، اے خدا تجھے سادات کی یتیمی کا واسطہ، تجھے مظلومیت حسین کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، اے خدا ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت کرا دے، تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کر لیتے۔ پروردگارا جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، مرنے کے بعد جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کے شر اشرار سے سب کو محفوظ فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا ہم سب کو عطبات عالیہ کی اجازت نصیب فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ بانیان مجلس کے مرحوم شہداء ملت جعفریہ، ایک ہمارے جاننے والے تھے، عزیز دوست تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کو بھی یاد کریں۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب ہم تمام مرحومین تک پہنچا دے، اپنے مرحومین کو سب کو یاد کرتے ہوئے مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله عليه وسلم.